تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات. زندگی اب اس قدر صفاک ہو جائے گی کیا, بھوک ہی مزدور کی خوراک ہو جائے گی کیا. پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک سنگین مسئلہ ہے. یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر ہیں, جس کی وجہ غربت بتائی جاتی ہے. پاکستان میں زیادہ تر خاندان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جس کے نتیجے میں چائلڈ لیبرنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تاکہ غربت کے مارے خاندانوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے. چائلڈ لیبر کے حوالے سے آئین پاکستان میں 14 سال سے کم عمر بچوں کی ملازمت پر پابندی عائد ہے. اس کے علاوہ بچوں پر جبری مشقت کے خلاف عالمی دن یعنی چائلڈ لیبر ڈے دنیا بھر میں 12 جون کو منایا جاتا ہے, جس میں سماجی تنظیموں اور حکومت وقت کی جانب سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس پر حسن کشور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا کہنا تھا. میں حسن کشور ایڈوکیٹ اور میں نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی ڈیوٹی تقریباً 9 ایئرز رہ چکا ہوں. ان کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن میں بیسکلی ہم چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرتے تھے. جہاں بھی بچہ رسک پہ ہوتا تھا ہم وہاں پہ ان کے لیے اویئرنیس وغیرہ ان کی پروٹیکشن ہم کرتے تھے. اس میں اس طرح تھا کہ باقی پروٹیکشن بھی ہم کام کرتے تھے. ایز اے چائلڈ لیبر پہ بھی ہم نے کافی کام کر چکے ہیں. چائلڈ لیبر پہ ہمارا یہی کام ہوتا تھا کہ جو بچے جہاں پہ مطلب فیکٹریز وغیرہ میں ہو گئے, میکینک شاپس میں ہو گئے کام کرتے تھے, تو ہم ان کو اویئرنیس سیشن دیتے تھے تاکہ وہ اپنی باڈی پروٹیکشن بھی کر سکے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسری بھی جو ضرورتی پروٹیکشن کی چیزیں ہیں وہ بھی کر سکیں. اس میں یہ ایک بھی چیز ہے میں مینشن کرتا جاؤں کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں یہ چیز ہے, اگر کوئی بچہ کہیں بھی کام کرتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہو یا مار پیٹ ہو تو اس کی بھی ہمارے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں 33 سیکشن پہ سزا ہے, تقریباً 6 مہینے قید ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائلڈ پروٹیکشن میں اگر کوئی کسی بچے سے زبردستی مطلب کام کروا رہا ہو, اپنے گھر میں ہو یا کہیں باہر میکینک شاپ پہ ہو, تو اس میں بھی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے 33A میں تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک قید ہے. اس کے علاوہ حکومت بھی اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے, جس پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ فرقان اشرف کا کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کی طرف میری توجہ دلائی ہے. اس حوالے سے دیکھیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی صوبائی قوانین بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی جتنی ہماری آرگنائزیشنز ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز, ان کی ریزولوشنز بھی ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے. تو اس حوالے سے ہم ایک جامع پلان تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس میں جو کم عمر بچے ہیں ان کی لیبر چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک لیبر ہو, چاہے وہ کسی بزنسز پہ ان کو امپلائی کیا گیا ہو, ان کو ہم اس پریکٹس کو نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ جو وائلیٹرز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صوبائی اور وفاقی لیول پہ ایکٹس موجود ہیں, ان میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم پینل ایکشن لیں گے. حکومت خیبر پختونخوا کا ایک لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے ہر بچے کو تعلیم مہیا کی جائے. اس حوالے سے ہر سال تعلیم کی مد میں اربوں روپے خرچ بھی کیے جاتے ہیں, نئے سکولز بھی اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے بہت سے اسٹائپنڈ پروگرامز اور اسکالرشپ پروگرامز بھی انٹروڈیوس کرائے ہیں. وظائف کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو احساس پروگرام کے امبریلا کے انڈر بھی آتے ہیں. تو یہ سب ایفرٹس جو ہیں وہ یہ اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ جو 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچے ہیں ان کو کسی بھی وجہ سے وہ تعلیم سے کہہ لیں کہ تعلیم سے جو ہے وہ دستبردار نہ ہوں. میں ہوں محمد حنان شاہ اور کوہاٹ کے اندر اور کوہاٹ سے باہر بھی گزشتہ کئی سالوں سے میں سماجی تنظیموں کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہا ہوں. اس کے علاوہ اپنی جانب سے بھی خاکسارانہ طور پر سماجی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. یہاں پر جہاں تک بات ہے چائلڈ لیبرنگ کے حوالے سے تو وہ ہمارے ایڈوکیٹ حسن کشور صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا, اور مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کوہاٹ کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے بتا دیں. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومتی اداروں کے علاوہ بھی بحیثیت شہری ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں.
यहाँ पर मैं ख़ुसूसन उन लोगों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ जो एजुकेशन सेक्टर्स चला रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं, और वो लोग भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड रहते हैं। मेरा ये मानना है कि मुल्क और कौम तभी तब्दील होती है जब उनके अंदर एजुकेशन की जो शरह है वो ज़्यादा हो जाए। इस हवाले से जिस तरह हम देखते हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए एक नई तंजीम बना लेते हैं, हर एक नई मूवमेंट के लिए जो है हम लोग एक कमेटी बना लेते हैं, कोर कमेटी बना लेते हैं, अपने महल्ले के मसाइल हल करने के लिए, इवन अपने ख़ानदानों के मसले हल करने के लिए भी हम लोगों ने मशावरती कमेटियाँ बनाई होती हैं। तो यहाँ पर मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने देखने और सुनने वालों से कि आप लोग अपने महल्ले की सतह पर जो है एक कमेटी बनाएं, और उस कमेटी का काम सिर्फ ये हो कि उस महल्ले के अंदर जो यतीम और बेसहारा बच्चे हैं उनको एजुकेशन देनी है, और उनके घर के अंदर जो है रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वसीला आपको बनना है। इसके अलावा वो लोग जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, तो उस कमेटी का फ़र्ज़ ये हो, उस महल्ले की कमेटी का फ़र्ज़ ये हो कि वो आपस में मंथली कंट्रीब्यूशन करें और जितने बच्चे हैं उनके महल्ले में उनको जो है वो एजुकेशन देने की कोशिश करें। तो मेरी जानिब से जो है ख़ुसराना सी तजवीज़ है, अगर कोई इस पर अमल कर ले और कामयाब हो जाए तो मैं अपने रब के हुजूर सुरखरू हूँगा। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपनी यूथ को, अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाएं, और ख़ुसूसन जो हमारी फ़ीमेल्स हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्ची हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके एजुकेशन पे हम तवज्जो दें। क्योंकि जिस तरह कि कहा गया है कि पढ़ी लिखी माएँ जो है वो पढ़ी लिखी कौम बनाती हैं। मर्द की तालीम सिर्फ एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरे माशरे की तालीम है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 सेक्शन 3 के तहत मुल्क में 14 साल से कम उम्र बच्चे किसी फैक्ट्री, कान या ऐसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकते जो इनके लिए जिस्मानी या ज़हनी एतबार से ख़तरनाक साबित हो। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमती सतह पर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए संजीदगी से कोशिश की जाए तो मुल्क में चाइल्ड लेबर का खात्मा मुमकिन है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सरवर कोहाट।